إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون لائق التکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ اس قادر مطلق پر جو ایمان لے آتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی اطاعت کے بعد معاشرے کے لیے امن کا پیغام اس کی زندگی کا تھیم بن جاتا ہے، اسے مومن کہتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جاتا ہے، فساد کو اپنا شعار بنا لیتا ہے اور اللہ ذوالجلال کی نافرمانی اس کی عادت بن جاتی ہے، اسے فاسق کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے اسی لیے کہا أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ، کیا مومن اور فاسق ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ مومنوں کا ٹھکانہ تو جنت ہے اور فاسقوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، نہ ان کی زندگی ایک جیسی ہے، نہ اس کے نتائج ایک جیسے ہیں۔ احسان عظیم ہے اس خالق و مالک کا جس نے مومنوں کی صفات بھی بیان کر دیں تاکہ ہم انہیں اختیار کر لیں، اور فاسقوں کے متعلق بھی ان کے رویوں کو واضح کر دیا تاکہ ہم بچ سکیں۔ تو آج کی اس خطبے میں ہماری گفتگو کا محور بنیادی طور پر 4 نکات ہوں گے۔ فسق کس کو کہتے ہیں جس سے فاسق بنتا ہے؟
فسق قرآن مجید میں کن کن معانی میں استعمال ہوا ہے؟ فاسق انسان، اس کی عادات کیسی ہوتی ہیں، اور فاسق انسان کا دنیا اور آخرت میں نتیجہ کیا نکلنے والا ہے؟ عربی زبان میں فسق نافرمانی کو بھی کہتے ہیں، اطاعت سے نکل جانے کو بھی کہتے ہیں، اور راہ حق سے اپنے آپ کو دور کر لینے کو بھی کہتے ہیں۔ اور فسق کا مطلب بدکاری بھی کیا گیا ہے۔ جرجانی فرمایا کرتے تھے، من شہد واعتقد ولم يعمل فهو فاسق۔ جو ایمان کا دعوے دار بھی ہو، گواہی بھی دے، لیکن عمل نہیں کرتا، وہ فاسق ہے۔ ابن عطیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، الفسق الخروج عن طاعت اللہ عز وجل۔ جو شخص اللہ کی اطاعت سے نکل جائے اسے فاسق کہتے ہیں، یہی فسق ہے۔ قال الکفوی، امام کفوی فرماتے ہیں، العصیان وترک لامر اللہ والخروج عن طریق الحق۔ نافرمانی اور اللہ ذوالجلال کے اوامر کو ترک کر دینا اور راہ حق سے نکل جانا، یہ فسق ہے۔ مناوی کہتے ہیں، الخروج عن الطاعة بارتكاب الذنب وإن قل۔ اللہ ذوالجلال کی اطاعت سے معمولی سی نافرمانی کی وجہ سے بھی نکل جانا فسق ہے۔ وقال البعض الخروج عن الدین، دین اسلام نے جو دائرہ مقرر کیا ہے اس دائرے سے اپنے آپ کو دور کر لینا، یہ بھی فسق ہے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فسق قرآن مجید کے اندر 6 معانی میں استعمال ہوا ہے۔ کافروں کو بھی فاسق کہا گیا ہے۔ تو فسق کا پہلا معنی کفر ہے۔ اللہ ذوالجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں، والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الفاسقون۔ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں یہ لوگ تو فاسق ہیں۔ تو فسق سے مراد کفر بھی ہے۔ تو جو شخص اللہ ذوالجلال کی آیتوں کا انکار کرے گا، جہاں وہ فاسق ہے وہاں وہ کافر بھی ہے۔ فسق سے مراد جہاں کفر ہے وہاں فسق سے مراد نافرمانی بھی ہے۔ اللہ ذوالجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں، حکایت کرتے ہوئے اپنے پیغمبر کی طرف سے، قال رب انی لا املک لنفسی، قال رب انی لا املک الا نفسی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔
اللہ میں تو اپنی جان کا مالک ہوں. شرارتی لوگ جو تیری نافرمانی پہ اپنے آپ کو لگا بیٹھے ہیں، میرے اور ان کے درمیان فاصلہ کر دے، میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی معنی میں یہ فرمایا تھا، لوگوں جب رات کو سونے لگو خمروا الآنیہ، اپنے برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو، برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو. وَلَوْ بِعُودٍ، ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز نہیں، لکڑی اوپر رکھ دو. کیوں؟ مَا مِن دَاءٍ، کوئی بھی بیماری جو آسمان سے اترتی ہے، بلائیں اترتی ہیں، جو برتن ڈھکا ہوا نہیں ہوتا اس کے اندر چلی جاتی ہے. خمروا الآنیہ وَأَوْكِئُوا الْأَسْقِیَةَ، اور دوسرا کام یہ کیا کرو، مشکیزے کے منہ کو باندھ دیا کرو. وَأَجِیفُوا الْأَبْوَابَ، جب سونے لگو تو دروازے بند کر کے سویا کرو. وَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ الْعِشَاءِ، وفي رواية أخرى إذا جنح الليل، مغرب سے عشاء کا وقت ایسا وقت ہے فَإِنَّ لِلْجِنِّ انتشارا وخطفا، اس وقت جن جو ہے وہ پھیلتے ہیں اور اچکتے ہیں جس کو اچکنا ہو. اس لیے مغرب کی اذان کے بعد اپنے بچوں کو پکڑ لیا کرو، ان کو باہر نہ بھیجا کرو. وَأَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ عِنْدَ الرُّقَادِ، جب سونے لوگو تو چراغ بجھا دیا کرو. کیوں بجھا دیا کرو؟ فَإِنَّ الْفَوَيْسِقَةَ اجترت الفتیل فأحرقت اہل البیت. آج تو وقت بدل گیا، چراغ لوگ جلایا کرتے تھے، چوہیا اس چراغ کی بتی کو نکالتی، کھینچتی، اور چھت جو اس وقت لکڑی اور اس طرح کی چیزوں کی بنائی جاتی تھی اس میں ڈالتی اور پورے گھر کو آگ لگا دیتی. اس لیے چوہیا کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوائسقہ کہا ہے، جو فاسق سے ہے، فسق سے ہے. ہر وہ چیز جس کے اندر شرارت آ جائے، جو کسی کا نقصان ہی سوچے، ایسے شخص کو فاسق کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقدت امت من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی امتوں میں سے ایک امت گم کر دی گئی. سامنے سے چوہیا دوڑ کے گزری، فرمایا لا اراہ الا ہذی، اور مجھے لگتا ہے کہ جس امت کو اللہ نے گم کر دیا اس کو مسخ کر کے اللہ نے چوہیا بنا دیا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل دی کہ اگر اس کے سامنے اونٹنی کا دودھ رکھا جائے تو وہ نہیں پیتی، بکری کا دودھ ہو تو چوہیا پی جاتی ہے. الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ حرام کر لیا تھا. کس وجہ سے اس پوری امت کو چوہیا بنا دیا؟ کیونکہ ان کے اندر شرارت آ گئی تھی، حتیٰ کہ ان کی عورتوں کے اندر بھی شرارت کی کیفیت یہ آ گئی تھی. یتبخترن فی المساجد، مساجد تو تقدس کی جگہ ہوتی ہیں، وہ یہاں بھی فتنہ پھیلانے کے لیے تبختر کرتی. ان کے اندر حالت یہ ہو گئی تھی کہ انہوں نے اپنے بالوں کو اکٹھا کر کے سر کے اوپر جمع کر کے جوڑا بنانا شروع کیا. اللہ نے انہیں عذاب سے دوچار کیا. جب جسم کی نمائش اور جسم فروشی ان میں عام ہوئی، اللہ نے پوری امت کو چوہا بنا دی. فسق سے مراد جہاں کفر ہے، فسق سے مراد نافرمانی بھی ہے.
فسق سے مراد جھوٹ بھی ہے، جھوٹا انسان بھی فاسق ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں تمہارے پاس کوئی جھوٹا انسان آ جائے، اس کی تحقیق کیا کرو۔ فاسق آ جائے، ہر خبر جو آنے والی ہے وہ سچی نہیں ہوتی، اور ہر لانے والا بھی سچا نہیں ہوتا۔ تحقیق ہو جانے کے بعد بھی تحمل، تثبت کر لیا کرو، ثابت نہ جب تک ہو جائے اس وقت تک اس کو اڑاؤ نہیں، پھیلاؤ نہیں، وگرنہ تمہیں خود شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی بھی خبر لے کے آتا تو وہ آ کے کہتے، پورے راستے میں ابلیس کو میرے سوا تمہیں کوئی نظر نہیں آیا کہ میری طرف میرے بھائی کی بات لے کے آگے ہو؟ تمہیں راستے میں کوئی بندہ نظر نہیں آیا؟ من نم الیک نم علیک، جو آپ کے پاس کسی کی غیبت اور چغلی لے کے آتا ہے، یاد رکھنا تمہاری چغلی کسی اور کے پاس بھی لے کے جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، ان امام الدجال سنین خداعہ، دجال کے آنے سے پہلے پہلے کچھ سال ایسے شروع ہو جائیں گے، دھوکے والے سال۔ اللہ کے رسول دھوکے والے سال وہ کیسے؟ يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق۔ جب دجال نے ظاہر ہونا ہے اس سے پہلے حالت یہ ہوگی، لوگ سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا کہنے لگ جائیں۔ وَيُؤْتَمَنُ الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، لوگ خائن کو امانت دار کہیں گے اور امانت دار کو خائن کہنے لگ جائیں گے۔ وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، اور رویبضہ بولے گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر، یہ رویبضہ کیا ہوتا ہے؟ قال الفویسق، فاسق اور جھوٹا انسان، یتکلم فی امر العامہ، وہ لوگوں کو رہنمائی دیتا ہوگا کہ آؤ دین یہ کہتا ہے، جسے خود کچھ پتا نہیں ہے۔ آج چینلز کے حالات کو دیکھیں تو یہی کچھ نظر آتا ہے۔ جن کو اسلام اور ایمان اور احسان کی تعریف نہیں آتی، وہ بیچاری امت کو راہ دے رہے ہوتے ہیں اور اس انداز سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، سننے سے بھی شرم آتی ہے، بولنا تو بہت دور بات ہے۔ فسق سے مراد جہاں کفر ہے، نافرمانی ہے، جھوٹ ہے، فسق سے مراد گناہ بھی ہے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ جب کوئی لین دین کرو تو گواہ بنا لیا کرو، گواہ بنایا کرو۔ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، لکھا بھی کرو، گواہ بھی بنایا کرو، لیکن گواہ کو بھی گن پوائنٹ پہ سائن مت کرواؤ، لکھنے والے کو بھی غلط نہ لکھواؤ۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم گنہگار ہو جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔
यहाँ रुक के मैं एक अदबन गुजारिश करूंगा। तिजारत नबूवत का 46वां हिस्सा है। ताजिर अल मुस्लिम अस्सदूक अल अमीन, ताजिर मुसलमान सादिक अमीन क़यामत के दिन नूर के मिंबरों और टीलों पे होंगे, अंबिया और सिद्दीकीन के साथ होंगे। लेकिन 4 बातें मत भूले, उस वक्त तक को डील न की जाए जब तक दोनों पार्टियां मुत्तफिक नहीं हो जाती। ला यतफर्रक़न अहदुकुम इल्ला बित्तरादी, इत्तिफाक और रजामंदी से कुछ सौदा को डील तय किया करो, धौंस जोर जबरदस्ती के साथ नहीं, वगरना ये डील शरई डील नहीं होगी। जिस काम को करने जा रहे हो वो हलाल का काम हो, हराम का काम ना हो। और तीसरी बात, उस वक्त तक कोई सौदा तय ना किया करो जब तक लिख ना लो और गवाह ना बना लो। सलासु दाअवातिन, 3 ऐसी दुआएं हैं, सलासुन ला युस्तजाबु लहुन, 3 ऐसे लोग हैं जिनकी दुआओं को अल्लाह सुनते नहीं है। सारी रात वो सजदे में पड़ा रहे, दुआ नहीं कबूल होगी। रजुलुन कान लहु अला रजुलिन दैनुन फलम युशहिद अलैहि, जिसने किसी से लिया और दिया और गवाह नहीं बनाया, ये सजदे करता रहे, इसकी दुआ को भी कबूल नहीं किया जाएगा। और चौथी बात, जिंदगी में तिजारत में झूठ ना बोलो और धोखा ना दो। जो इन 4 चीजों को समझ लेता है और 5वीं चीज को साथ मिला ले, हदीस में आता है जब सौदा हो रहा होता है शैतान भी बैठ जाता है, शैतान शरीक होता है। फशूबू बिस्सदक़ा, इस शैतान की शरारत और वसवसे हथकंडों से बचने के लिए, इसका मुंह बंद करने के लिए, डील करते वक्त सदका करो। आगे पीछे तो करते ही हैं, उस वक्त सदके की नीयत करो, सदका करो, ताकि होने वाले कारोबार में जिंदगी में कभी शैतान अपना हिस्सा न डाल सके। अल्लाह जुल जलाल जो सादिक सच्चे ताजिर हैं उनकी हिफाजत फरमाए और उनकी दरजात को बुलंद फरमाए। और मैं जानता हूं मेरी आंखों के सामने वो बातें सुनते वक्त और वो लोग भी आते हैं जिनको अल्लाह ने ये सलाहियत दी है, वो जहां तिजारत में अपना एतमाद रखते हैं वहां वो सफ़े अव्वल के नमाजी भी हैं और वो सच बोलते हैं। कस्सरल्लाहु मिन अमसालिहिम, अल्लाह ऐसे और पैदा फरमाए, और जो भूले हुए हैं उन्हें सिरात मुस्तकीम नसीब फरमाए। फिस्क से मुराद जहां गुनाह है वहां फासिक को काफिर भी कहते हैं, फासिक को नाफरमान भी कहते हैं, फासिक झूठे इंसान को भी कहते हैं। और फासिक वो भी होता है जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक फैसला नहीं करता। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून, जो शरीयत के मुताबिक फैसला नहीं करता उसको भी फासिक कहते। छठा माना, गाली देने वाला भी फासिक होता है। अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन फरद फीहिन्नल हज्ज फला रफस वला फुसूक वला जिदाल फिल हज्ज वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा वत्तक़ून या उलिल अलबाब।
جو حج کرتا ہے نہ اسے گالی دینی چاہیے، بد زبانی نہ کرے، وہ حج کر رہا ہے. فلا رفث، کوئی گناہ نہ کرے، ولا فسوق ولا جدال، نہ جھگڑا کرے اور نہ ہی بد زبانی کرے، بدگوئی کرے. فسق بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں، فسق اکبر، فسق اصغر. فسق اکبر سے مراد ہے اعتقادی فسق، اور فسق اصغر سے مراد ہے عملی فسق. یہ یاد رہنا چاہیے، فسق اکبر کا ارتکاب کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور فسق اصغر اس کا مرتکب دائرہ اسلام سے تو خارج نہیں ہوتا، گنہگار ہوتا. اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو قرآن کو ٹھکرا دے، قرآن کا انکار ہی کر دے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ صرف فاسق نہیں ہے، یہ ملت اسلامی سے خارج ہو جائے. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. جنہوں نے اللہ عز و جلال کے پیغامات کی تکذیب کر دی، ان کو عذاب تو ملے گا لیکن یہ ملت سے بھی خارج ہے. پھر توبہ. اور فسق اصغر گناہ تو ہے، مسلمان انسان رہتا ہے، دین سے خارج نہیں ہوتا. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا اولئک هم الفاسقون. جو کسی پاک دامن مرد یا کسی پاک دامن عورت پہ بہتان باندھتا ہے، 4 گواہ اس کے پاس نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی دوبارہ سے گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اور یہ فاسق لوگ ہیں، گواہ نہیں ہیں. زبان کیوں کھولی؟ شریعت نے انسان کی عزت اتنی سستی نہیں رکھی. 4 گواہ، آئینی گواہ نہیں ہے، زبان نہ کھولو، 80 کوڑے لگیں گے. جو زبان کھولے، ایک تو 80 کوڑے لگاؤ، دوسرا اس کو آئندہ سے فاسق سمجھو، تیسرا یہ ہے کہ اس کی گواہی آئندہ سے کنسیڈر نہیں ہوگی. ہاں اگر یہ توبہ کر لے تو پلٹ کے دوبارہ اپنی اصلی کیفیت میں آ جائے. کون سے ایسے رویے ہیں جس سے پتا چلے گا کہ فلاں فاسق ہے؟ اللہ ایسے رویوں سے مجھے اور آپ کو اور ہماری اولاد و نسلوں کو محفوظ فرمائے. فاسق کی پہلی نشانی یہ ہے، گالی گلوچ کرنا، یہ فاسق کا رویہ ہے. سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے. مومن اپنی زبان کو پاکیزہ رکھتا ہے، فاسق گالی بکتا ہے. اور مسلمان سے لڑائی کرنا یہ کفر تک بھی بات پہنچ جاتی ہے. فاسق کا دوسرا رویہ، یہ کبھی اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ. فاسق اپنے وعدے پورے نہیں کرتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں فاسق کی یہ نشانی بیان کی ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے، اپنی زبان کو پاکیزہ نہیں رکھتا، اس کا دوسرا رویہ قرآن نے بیان کر دیا کہ عہد و پیمان کا خیال بھی نہیں کرتا. فاسق کی تیسری نشانی یہ ہے کہ فاسق یہ ہمیشہ
فال نکالنا، قسمت پڑیاں نکال کے خواب دیکھنے والا کہ گھنٹوں اور منٹوں میں امیر ہو جاؤں، وہ شریعت کی حدود کو پامال کرتا نظر آتا ہے. کبھی سٹاک ایکسچینج کے نام پہ، کبھی بانڈ کے نام پہ، کبھی فال کے نام پہ، نہ جانے کتنے راستے ہیں. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ، جس طرح کے تیر نکالتے ہیں یہ فسق ہے. یہ رویہ اس طرح کی طمع اور ہوس اور لالچ جو ہے، جو حرام طریقے سے بھی پورا کرتا ہے، یہ فاسق کی نشانی ہوتی. فاسق کا چوتھا رویہ یہ ہے. قرآن مجید نے اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ فاسق ذکر الہی کی پرواہ نہیں کرتا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے انہیں بھلا دیا. ان کو اپنا بھی یاد نہیں رہتا کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. جو اللہ کے ذکر سے محروم ہے، اس سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں آپ کی خدمت میں ادب سے گزارش کروں گا. 101 بیماریوں کے نام لینے والے لیتے ہیں. اگر دنیا کی ہر مصیبت سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہو تو ذکر الہی سے بڑھ کے کوئی مضبوط قلعہ نہیں ہے. صبح شام کے اذکار کی پابندی کیا کرو. نماز کے بعد گنتی کے 4 سے 5 منٹ، زیادہ نہیں، اللہ کا ذکر کرو. زیادہ سے زیادہ انسان کو یہ ہوتا ہے دکان، میرے کسٹمر انتظار کر رہے ہوں گے، دینا پھر بھی کس نے ہے؟ دینے والے کو چھوڑ کے چلے جاؤ، جو لینے والے ہیں ان کے پاس چلے جاؤ، کیا ملے گا؟ زیادہ سے زیادہ کتنی کمائی کر لوگ؟ حدیث کہتی ہے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول سبق المفردون، سبقت لے گئے جن کے پاس مال تھا، وہ حج، عمرہ، جہاد، صدقہ کرتے. ہمارے پاس اتنے مال ہی نہیں ہے. ہمیں بھی کوئی نسخہ بتا دیجئے کہ ان کے اجر کے برابر ہو جائیں. یہ نہیں نسخہ مانگا کہ کوئی نسخہ لائن بتا دیں کہ اتنا مال مل جائے. کیا کمال کی سوچ تھی ان کی. کہا آپ نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینا، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ دینا، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دینا، تمہیں حج، عمرے، جہاد اور صدقہ جو وہ کرتے ہیں اس کے برابر اجر مل جائے گا. دیانتداری سے بتائیے، اگر آپ سارے دن میں 5 نمازیں ہیں، اگر آپ یہ 20 منٹ سے 25 منٹ بیٹھ جائیں تو کتنی مرتبہ حج، عمرے اور صدقے اور جہاد کا ثواب مل جائے. اگر آپ چھوڑ کے چلے جائیں تو آپ کتنا کو صدقہ کریں گے اور کتنی مرتبہ حج کے پیسے جمع کر لیں گے. اجر کی نیت رکھنے سے اللہ کبھی کسی کو محروم نہیں کرتا. ان اللہ قد اوقع اجرہ علی قدر نیتی. اللہ عز و جلال تو نیت کرتے ہی اجر کو جاری کر دیتے ہیں. جب انسان عمل کرتا ہے پھر تو بڑھوتی اور اضافے ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں یقین نصیب فرمائے. فاسق گالی دیتا ہے، عہد و پیما کا خیال نہیں کرتا. یہ فال نکالنا اور اس طرح کا ہوس اور طمع اور لالچ فاسق کے اندر ہوتا ہے کہ حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دیتا ہے. اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کے ذکر کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. فاسق کی 5ویں نشانی یہ ہے کہ فاسق غیر اللہ کے نام کی چیز کو کھاتا ہے، مومن نہیں کھاتا. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ
وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اللہ تعالیٰ کا جس پہ نام نہیں ہے، کسی اور کے نام کی چیز ہے، خواہ وہ قربانی ہو یا کوئی اور کھانے والی چیز ہو، تم نہ کھاؤ، کیونکہ یہ کھانا فسق ہے۔ آگے اللہ نے ایک راز بتایا، جو کسی کو سمجھ آ جائے تو ان غلط راستوں سے باز آ جاتا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، ایسے غیر اللہ کے نام پہ کھانے والے شیطان چکے دوست ہوتے ہیں، وہ الہام کرتے ہیں کہ یہ جواب دو، یہ جواب دو، لِيُجَادِلُوكُمْ، تمہارے ساتھ جھگڑا کرنے کے لیے۔ تم نے اگر ان کی باتوں میں آ گئے تو تم بھی ان جیسے مشرک ہو جاؤ۔ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ، جس نے اللہ ذوالجلال کے سوا کسی اور نام کی قربانی کی، اس نے شرک کیا۔ روایت آپ نے سنی ہوگی طارق بن شہاب کی، مکھی کیا قیمت ہے؟ میرا نہیں خیال کہ آپ کے علم میں ہو، کوئی یہاں ہے کوئی پاکستان میں دکان یہاں سے مکھیاں بکتی ہیں؟ کوئی دکان نہیں۔ ایک مکھی کیا قیمت ہے؟ جب دو لوگ جا رہے تھے پکڑے گئے، دیوی کے نام پہ قربان کرنے کا انہیں کہا گیا، وَلَوْ ذُبَابًا، چڑھاوا چڑھاؤ خواہ مکھی ہی کیوں نہ ہو۔ ایک شخص نے کہا مکھی بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، میں نہیں یہ کر سکتا۔ فَقَتَلُوا، اسے قتل کر دیا انہوں نے، فَدَخَلَ الْجَنَّةَ، وہ جنت میں چلا گیا۔ دوسرے نے کہا مکھی ہے نا، مکھی کا چڑھاوا چڑھانے والا چھوڑ تو دیا، فَتَرَكُوا فَدَخَلَ النَّارَ، وہ جہنم میں چلا گیا۔ دیانتداری سے بتائیے گا، اور میں درد دل سے آپ سے گزارش کروں گا، مکھی کی قیمت اور 2-2 4-4 من دودھ غیر اللہ کے نام پہ دینا، اس میں کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے؟ میں مال بھی خرچ کروں، میری نیت بھی نیکی کی ہو، لیکن سنت رسول نہیں ہے، اللہ کے رسول کا حکم نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نہیں ہے، اللہ نے حکم نہیں دیا، یہ مال بھی غرق اور ضائع، اور یہ میرا عمل بھی میری بربادی کا باعث بنے گا۔ اللہ عز و جلال ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، ایسی ہدایت جس سے وہ راضی ہو جائے۔ فاسق غیر اللہ کے نام کی بھی کھانے کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ صحیح بخاری کی روایت تو ہے نا کہ ایک آدمی نے چوری کا مال جو ہے وہ لایا، اس کو پیش کیا، اس نے جب پتہ چلا چوری کا، اس نے چھوڑ دیا، نیچے گر گیا۔ کہتا یہ کیا؟ کہتا چوری کا مال میں کیسے کھاؤں، یہ کیسے ہو سکتا؟ بعض لوگ عمل سے کچھ باتیں سمجھاتے ہیں بڑی گہری سوچ رکھ کے۔ وہ ایک آدمی کہتا بھی جھولی کھولو، اس نے کھول دی، اس نے کہا یہ لو، یہ کیا بھائی؟ وہ پکڑو تو صحیح نا، وہ کیا ہے یہ؟ کہتا یہ ختم ہے، اس نے چھوڑ دیا۔ کہتا یہ کیوں؟ کہتا ختم، اس کی برکت بھی ختم، جو ہے ہی ختم۔ 114 صورتیں ہیں قرآن کی، 1,44,000 صحابہ تھے حجۃ الوداع کے موقع پہ، ہزاروں حدیثیں ہیں کتب حدیث میں۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو اس بات کا حکم دیا؟ جھگڑا نہیں، لڑائی نہیں، درد دل سے میں اپنے ان پیارے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، آخر تو اس کے بارے میں قرآن کی کوئی آیت اترنی چاہیے تھی، کوئی حدیث ہی ہو، کسی صحابی کا ہی عمل ہو۔ وہ مومن کیا ہے جس کے سامنے قرآن آ جائے، حدیث آ جائے، صحابی کا عمل آ جائے، پھر وہ منہ پھیرے؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ کون تھی سیدہ خدیجہ جو برتن گھر سے اٹھاتی ہے؟ کہاں ہے گھر اور کہاں ہے غار حرا؟ وہ غار حرا بعد میں پہنچتی ہے، جبریل 7 آسمانوں سے پہلے پہنچ چکے ہوتے ہیں اور آ کے پہلے پیغام دے چکے ہوتے ہیں، ان هذه خدیجہ اذا اتتك فقر علیہ السلام من ربی،
اے اللہ کے پیارے پیغمبر خدیجہ آ رہی ہے، کیسی جلیل القدر یہ عورت ہے، جب یہ آ جائے اسے کہنا خدیجہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے، وَمِنِّي میں سرتاج ملائک ہوں، میری طرف سے بھی سلام پیش کرنا، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ اور خوشخبری دے دینا خدیجہ تھکاوٹ تو ہوئی ہے یہاں آتے ہوئے، خوش ہو جاؤ جنت میں تیرا ایسا محل تیار رب نے کیا ہے، نہ تھکاوٹ ہوگی نہ کبھی شور تمہیں سنائی دے گا۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں ہی فوت ہوئی نا، یہ وہ عورت ہے جس کے مال سے اسلام کی بنیادیں بنی، مال اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر کے سجدہ ریز ہوگی اللہ کے سامنے، یا اللہ قبول کر لینا۔ کیسے کیسے جلیل القدر صحابہ دنیا سے روانہ ہوئے، کسی ایک کے ساتھ بھی اللہ کے رسول نے یہ رویہ برتا؟ کیا مجھے اور آپ کو اپنوں سے زیادہ محبت ہے؟ اتفاق سے سیدہ عائشہ ایک دن فرماتی ہیں اللہ کی رسول آپ خدیجہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، آپ کو یہ بھی علم ہے کہ وہ تو ظاہر کنواری نہیں تھی اور میں آپ کی ہر بات سنتی بھی ہوں یاد بھی کرتی ہوں، آپ کو کیوں اس کی یاد آتی ہے؟ کہا خدیجہ کہ جیسی میری کوئی بیوی نہیں ہے، آمنت بی حین کفرن الناس، جب سارے لوگ میرا انکار کر رہے تھے وہ ایمان لائی تھی، جب ساری دنیا نے ہاتھ روک لیے اس نے مال و دولت جو ہے وہ جمع کر دیا تھا کہ دین پہ خرچ ہونا چاہیے، اور میرے رب نے مجھے اولاد بھی دی ہے تو اسی بیوی سے دی ہے، اس جیسی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کی جو سہیلیاں تھیں ان کی تلاش کرتے، کہاں ہیں؟ ان کی طرف ہدایہ تحفے بھجواتے، یہ میری بیوی کی سہیلیاں ہیں۔ اللہ عز و جلال ہمیں صراط مستقیم نصیب فرمائے۔ فاسق کا رویہ گالی دینا بھی ہوتا ہے، اللہ ہمیں گالی سے بچائے۔ عہد و پیما وعدے کا خیال نہیں کرتا، ہمیں وعدے کی پابندی کی توفیق دیتا کہ ہم مومن رہیں۔ اور فاسق کا رویہ یہ ہے کہ وہ غیر اللہ کے نام پہ چیزیں کھانے کی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں مومن بنائے، اتنا حلال دے، اتنا پاک اور طیب دے کہ کبھی حرام کی سوچ بھی پیدا نہ ہو۔ اور فاسق جو ہے اس کا چوتھا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ عز و جلال کے ذکر سے اپنے آپ کو محروم کرتا ہے، اللہ ذکر کی نعمت زندگی کے آخری سانس تک باقی رکھنا۔ اور پانچواں رویہ یہ ہے کہ ہوس ایسی اس کے اندر ہوتی ہے کہ وہ حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ ایسی ہوس سے بھی محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان۔ فاسق کی چھٹی نشانی یہ ہے وہ نہ شکری بھی کرتا ہے اور بے صبری بھی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی حدیث سے فرمایا ان الفساق هم اہل النار، فاسق جہنم میں جائیں گے۔ قالوا من الفساق، فرمایا فاسق کون ہے؟ قال النساء، عورتیں فاسق۔ صحابی پریشان ہو گئے، صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ ألسنا أمهاتنا وبناتنا وأخواتنا، آپ نے فرمایا کہ عورتیں فاسق ہیں اور جہنم میں جائیں گی، عورتیں تو ہماری بھی مائیں بھی عورتیں ہیں، بیٹیاں بھی عورتیں ہیں اور بہنیں بھی عورتیں ہیں۔ قال نعم اذا اعطین لم یشکرن واذا ابتلین لم یصبرن۔ میں ان عورتوں کی بات کر رہا ہوں جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہو وہ شکر نہیں کرتی، جب معمولی سی آزمائش آ جائے صبر نہیں کرتی۔ بے صبری کرنے والی، نہ شکری کرنے والی عورتیں فاسق ہیں۔ میں باقیوں کی بات نہیں کر رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی رأیتکن اکثر اہل النار، عورتوں میں نے
دیکھا کہ اکثر تم جہنم میں جل رہی ہو۔ ام یعقوب رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہادر عورت سوال کرتی ہے، خطیبہ، یا رسول اللہ ما لنا اکثر اہل النار، اللہ کے رسول ہم کیوں کثرت سے جہنم میں، مرد کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تم لعن تان زیادہ کرتی ہو اور خامدوں کی ناشکری کرتی ہو۔ چھوٹی سی بات ہو، پڑوسن سے دو دو چار چار گھنٹے گالیوں اور لعن تان میں گزر جاتے ہیں۔ سنا تو تھا یہ دیہاتوں میں ہوتا ہے، لیکن آج یہ مصیبت شہروں میں آ گئی۔ وہاں بھی لوگوں کے وہ انداز زندگی تبدیل ہو گئے۔ چھوٹی سی بات ہوگی، ایسی جوش سے گالیاں اور لعنتیں سننے کو ملتی ہیں، ایسے تو خطیب خطبہ نہیں دیتا، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، سخت گرمی کا اگر موسم ہو، لڑائی جاری ہو، سیدھی شعائیں دماغ پہ پڑیں وہ بھی ابلنے لگ جاتا ہے، آخر تھک ہار کے اسے کہنا پڑتا ہے اپنے دوپٹے یا اپنی جھولی کو پکڑ کے، اچھا پھر تینوں میرا صبر ہی پوے۔ میں سوچتا ہوں اگر یہ تھکے نہ تو یہ خطبہ زور تک چلنا تھا۔ لعن تان نہ کرو، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، تم خامدوں کی ناشکری کرتی ہو، ساری زندگی آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرے، جب کبھی موڈ آف ہو جائے اور اس کی بات کی پسند نہ آئے تو تم لفظ یہ بولتی ہو، مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطْ، میں نے پوری زندگی تجھ سے کوئی بھی خیر نہیں پائی۔ یہ ناشکری ہے۔ اس ناشکری اور اس لعن تان کی وجہ سے اور دوسری حدیث میں بے صبری کی وجہ سے جہنم میں اکثر عورتیں جائیں گی۔ علاج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو علاج بتائے، اکثرن الاستغفار، کثرت سے استغفار کیا کرو اور صدقہ کیا کرو تاکہ یہ تینوں مصیبتوں سے تم بچی رہو۔ اللہ ذوالجلال مومن عورتوں کی حفاظت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، یہ اگر صفات کسی فاسق کی ہوں تو نتائج کیا نکلیں گے؟ میں چند نتائج بیان کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ سب سے پہلا نتیجہ یہ ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی ایمان میں مکمل نہیں ہوتے، یہ کبھی بھی اپنے ایمان کو مکمل نہیں کر پاتے اگر توبہ نہ کریں۔ اللہ ذوالجلال ایمان کی دولت ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ دوسرا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے، یہ کبھی ہدایت یافتہ نہیں بن سکتے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ تیسرا نقصان یہ ہے، یہ خود بخود آخرت کا معاملہ تو الگ ہے، دنیا میں ہی ذلت و رسوائی ان پر چھا جاتی ہے۔ وَلِيُخْزِيَ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اللہ فاسقوں کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ چوتھا نقصان ایسے رویوں کا یہ ہوتا ہے، اللہ ذوالجلال کی طرف سے ہلاکت اور بربادی ان کی قسمت بن جاتی ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس بستی کے فاسق جو ہیں ایسے کام کرتے ہیں جس کے نتیجے میں اللہ ایسا عذاب ڈالتے ہیں، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، جو عبرت بنا دیتے ہیں، تہس نہس کر دیتے ہیں۔ بلکہ اللہ ذوالجلال نے تو فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اللہ کا عذاب بھی فاسقوں پہ نازل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور قرآن یہ کہتے ہیں فاسق اگر توبہ نہیں کرتا تو یہ جہنم کا ایندھن بھی بنے گا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جب کافروں کو جہنم پر پیش کیا جائے گا تو اللہ ذوالجلال پوچھیں گے فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، تم نے دنیا میں بڑے مزے کر لیے،
اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. تم فسق کیا کرتے تھے دنیا میں، آج سوائے جہنم کے تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس یقتلن فی الحل والحرم، 5 ایسی چیزیں ہیں جو بیت اللہ میں بھی ہوں تو وہاں بھی ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور بیت اللہ میں نہ ہو کسی اور جگہ دنیا میں ہو تو ان کو قتل کرنے کا حکم. اور دوسری روایت میں آتا ہے 4 فاسق یقتلن فی الحل والحرم، 4 چیز فاسق ہیں ان کو قتل کر دیا جائے گا. کون سی؟ الحیہ، سانپ کو، والعقرب، بچھو، یہ بیت اللہ میں بھی ہو اس کو مار دیا جائے، والغراب، کوا ہے، والکلب العقور، اور باولا کتا ہے، والہدى، اور یہ گرگٹ مردار کھانے والی جانور، اس کو حرم میں ہو یا باہر ہو اس کو قتل کر دیا جائے. ایسا انسان جو فسق و فجور پہ اپنے آپ کو لگاتا ہے، یاد رکھنا قیامت اور دنیا کی آزمائشیں اور عذاب تو الگ ہیں، ایسے لوگ بری موت مرتے ہیں. اللہ سب کو محفوظ فرمائے. شریعت کی 3 باتیں، ایسے لوگوں سے رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلا رویہ، دعوت کا دروازہ کھلا رکھیے، احترام سے، اخلاق سے، ادب سے، حجت قائم کیجئے. اس کے پاس جائیے، اسے بلائیے، اس کے ساتھ بیٹھیے، سمجھائیے. کچھ لینا دینا نہیں، اس کا راستہ درست کرنا، اس کو ڈائریکشن دینا ہے، اس کو جہنم کے عذابوں سے بچانا ہے، اس کو یہ حقائق سمجھانے ہیں. تم غلط راستے پہ ہو، رک جاؤ، رک جاؤ، اس سے پہلے کہ کسی اور طریقے سے تیرا رب تجھے روک دے. حجت قائم کیجئے. حجت قائم کرنے کے بعد اگر وہ راہ راست پہ نہیں آتا، سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ثلاثۃ لا غیبت لہم، 3 لوگوں کی کوئی غیبت نہیں. الامام الجائر، جس بادشاہ پہ حجت قائم کر دی جائے، سمجھایا جائے، نصیحت کی جائے، حقائق، گراؤنڈز، ریالٹیز اس کے سامنے رکھی جائیں، ظلم سے باز نہیں آتا، اس کی غیبت کوئی غیبت نہیں. والفاسق المعلن بفسقه، ایسا فاسق جو علی الاعلان فسق کرتا ہے، جرت کے ساتھ فخر کرتا ہے کہ میں یہ برائی کرتا ہوں، اس کی غیبت کوئی غیبت نہیں. سفیان ابن عیینہ فرماتے والمبتدع الذي يدعو الناس الى بدعته، ایسا بدعتی انسان جو لوگوں کو بھی بدعت کی دعوت دیتا ہے، اس غلط راستے کی طرف بلاتا ہے، اس کی غیبت کوئی غیبت نہیں. القدح ليس بغيبة في 6 متظلم ومعرف ومحذر ومستفت ومجاهر فسق ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. غیبت بہت بڑا گناہ ہے، غیبت بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت نہ کیا کرو. قرآن نے بھی حکم دیا، لیکن 6 جگہوں پہ غیبت نہیں ہوتی، لیکن شرط یہ ہے نیت خالص ہو، رب کی رضا مقصود ہو. تیسری بات حجت قائم کی ہو. چوتھی بات اس تک بات پہنچاؤ جو اس میں تبدیلی لانے پہ قادر ہے، ہر شخص کے سامنے نہیں. متظلم، مظلوم انسان اگر کہیں جائے گا اپنا ظلم سنانے تو کیا وہ ظلم کی چکی میں پستا رہے کسی کو نہ بتائے؟ مظلوم کو جانا پڑے گا. متظلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضُهُ وَعُقُوبَتُهُ، ایک شخص کے پاس پیسے ہیں، اس نے قرض لیا ہے، واپس نہیں کرتا، اس کی رپٹ درج کرواؤ. اسلام نے جہاں ایمان کی حفاظت کی ہے وہ مال کی بھی حفاظت کرتا ہے، عزت کا بھی محافظ ہے. یہی تو اسلام کی ایک عظمت ہے. متظلم ومعرف، ایک شخص فراڈی ہے، دھوکے باز ہے، یہ کوئی غیبت نہیں. اس کے ساتھ کوئی کاروبار کرنے لگا ہے، کہو بھائی دیکھ لینا یہ مسئلہ ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابیہ آئیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابا سفیان رجل شحیح لا يعطيني من مالی ما يكفيني، میرا خامد ابو سفیان بڑا بخیل ہے، مجھے اتنا بھی نہیں دیتا کہ میرے گھر کے معاملات چل سکے۔ سچ بتائیے خامد کی غیبت ہے کہ نہیں؟ مظلوم ہے، کیا کرے؟ افآخذ منه وهو لا يدري، اگر میں چپکے سے اس کی جیب سے لے لوں تو فرمایا خذی ما يكفيك وولدك بالمعروف، معروف طریقے سے اتنا لے لو کہ تجھے اور تیرے بچوں کے معاملات چل جائیں، معروف طریقے سے۔ ومستفتن، کوئی فتویٰ لینے آتا ہے، نیت خالص ہو تو فتویٰ لیتے وقت اسے حقائق تو بتانے پڑیں گے، غیبت نہیں۔ معرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف پیش کیا، کسی کا تعارف بن جائے، اچھا فلاں شخص وہ جو فلاں نام سے مشہور ہے، غیبت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمن میں ایک شخص ہے یقال لہ اویس، اس کا نام اویس، اس کے جسم پہ پھلواری کی مرض تھی، فدعا اللہ، اس نے اللہ سے دعا کی، سارا جسم ٹھیک ہو گیا الا موضع الدینار او الدرہم، لیکن درم و دینار جتنی وہ بیماری ابھی باقی ہے۔ غیبت، لیکن یہ غیبت نہیں، تعارف ہے، جب وہ آئے تو دعا کروانا، اس کی دعا کو اللہ رد نہیں کریں گے۔ مجاہد فسق، سامنے کھڑا ہو کے شراب پی رہا ہے، علل اعلان فسق کر رہا ہے، غیبت نہیں ہے، جاؤ اس کی ریپورٹر سے پاؤ، بتاؤ لوگوں کو، اس کو روکے، کسی کو بیمار رہا ہے، قتل کر رہا ہے، اس کی جان کے پیچھے پڑا ہے، تو کسی کو نہ بتاؤ، شریعت نے اجازت دی ہے۔ ومن طلب الاعانة في ازالة منکر، بڑے بازار کے اندر ایک شخص کو لٹا کے مارا جا رہا ہے، کوئی غیبت نہیں، اٹھو تھانے میں پہنچو، تمہیں اسلام نے حق دیا ہے۔ ان 6 چیزوں میں غیبت نہیں ہوتی۔ اسلام نے اصول ایسے دیے ہیں جن اصولوں کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی کو چلانا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک دعا جو میں آپ کی خدمت میں بطور تحفہ چھوڑنا چاہتا ہوں، جس سے آپ فسق سے بچ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والبخل والجبن، یا اللہ مجھے قوت دیے رکھنا، عاجز نہ کرنا، میرے اندر سستی نہ آئے، اللہ بخل میرے قریب نہ آئے، بزدل نہ مجھے بنا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْكُفْرِ والشقاق والنفاق والفسوق والشقاق والنفاق، اللہ میں فقیری سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھے فقیر کر کے نہ مارنا، اللہ مجھے کفر کی طرف نہ لے جانا، اے اللہ فسق سے مجھے بچانا، اللہ نفاق اور منافقت سے مجھے بچانا، میرے مالک مجھے جھگڑالو نہ بنانا، میں جھگڑوں میں نہ پڑوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی تھی، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الصُّمَنِ وَالْبَكْمِ وَالْجُنُونِ وَالْبَرَصِ وَالْجُذَامِ وَسَيِّئِ الْأَسْقَامِ، اے اللہ یہ تیری دی ہوئی زبان ہے، اس کی قوت گویائی کو چھین نہ لینا، میرے مالک یہ دیے ہوئے تیرے کان ہیں جس سے میں تیری بات بھی سنتا ہوں، تیرے پیغمبر کی بات، یا اللہ یہ صلاحیت کانوں کی مجھ سے چھین نہ لینا، اللہ یہ جسم تر و تازہ تو نے دیا ہے، اللہ اس کو ایسی بیماری نہ لگانا کہ کوئی دیکھ کے نفرت کرے، اے اللہ کوڑی کے مرض سے مجھے بچائی رکھنا، وَسَيِّئِ الْأَسْقَامِ، اللہ ہر اس بری بیماری سے بچائی رکھنا جس سے میرے دین کا خطرہ ہو جائے۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے مولا کریم نے جتنی دعائیں تیرے پیغمبر نے مانگی ہیں ان روشن چہروں کے حق میں اور سننے والوں کے حق میں بھی قبول فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت و عافیت سے نواز، مولا کریم جو دنیا سے جا چکے ان کو
کروٹ کروٹ رحمتوں سے نواز، اور جو کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے ان کی بیماریوں کو صحت و عافیت میں تبدیل فرما، اور زندگی میں ہمیں فسق و فجور سے محفوظ فرما، چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے، جانتے یا جہالت کی وجہ سے جو اس سے پہلے ہم سے فسق و فجور ہو چکے، اللہ ہم اقراری ہیں، ہمیں تو معاف کر دے، ہم بہت کمزور ہیں، تیری طاقت تیری توفیق کے بغیر کوئی گناہ سے نہیں بچ سکتا، اے اللہ تو توفیق سے نواز اور ایسا ایمان نصیب فرما جس سے ہم گناہوں سے بچ سکیں، جس طرح تیرے گھر میں جمع ہے مولا کریم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما، اور اپنے محبوب کی رفاقت اور اپنے دیدار کا مستحق بنا، وآخر دعوانا